نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله المولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك أجمعین۔ حمد و صلاۃ کے بعد محترم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج رجب المرجب کی چھٹی شب ہے۔ رجب المرجب کی 6 تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ 6 رجب المرجب 1444 ہجری بمطابق 28 جنوری 2023۔ ہند و پاک کے کروڑوں مسلمان اس تاریخ کو یعنی 6 رجب المرجب کو خواجہ خواجگان سلطان الہند عطائے رسول حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یوم کے طور پر مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یوں تو بے شمار اولیاء اکرام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے، لیکن ان میں بعض اولیاء ایسے گزرے جن کی شہرت پورے عالم اسلام ہی نہیں بلکہ پوری کائنات میں اور جن کا نام مسلمانوں کی اکثریت جانتی ہے۔ ویسے تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت پیدائش ہندوستان میں نہیں ہوئی ہے، لیکن چونکہ آپ کی زندگی کا اکثر حصہ ہندوستان میں گزرا، پھر آپ کا وصال اجمیر شریف میں ہوا، یوں ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن خواجہ غریب نواز ہیں الحمدللہ۔ اور ویسے میں ایک بات اکثر عرض کرتا ہوں اپنے سنی بھائیوں سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اولیاء اکرام سے محبت اور پیار کرنے والی جماعت میں رکھا ہے، اور یہ بھی ہمارے حق ہونے کی ایک نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل سنت والجماعت میں ہی اولیاء رکھے ہیں اور اولیاء اسی جماعت میں ہوئے ہیں، اس لیے کہ ولیوں کی پہلی شرط ہے ایمان اور تقوی اور پرہیزگاری۔ اولیاء کرام علیہم الرحمت والرضوان یہ اللہ کے وہ پیارے اور محبوب بندے جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنا ایسا قرب عطا فرماتا ہے، اتنے نزدیک کر لیتا ہے کہ اللہ کی عطا کردہ قوت اور طاقت اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس کے بندوں کے حاجت روا بھی ہوتے ہیں، مشکل کشا بھی ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اس بات کا۔ ذرا ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت
اور آپ کے بچپنے اور آپ کے تعلیم و تعلم کے سلسلے کو کچھ سن لیتے ہیں۔ آج سے کوئی 8 صدیاں پہلے، بلکہ قریب قریب 900 سال پہلے، تقریباً 900 سال پہلے کی بات ہے، 537 ہجری، 537 ہجری سن، ہجری میں 537 ہجری بنتا ہے، آپ کی ولادت ہوتی ہے، آپ پیدا ہوتے ہیں۔ اور جس شہر میں آپ کی پیدائش ہوئی، آج کل وہ ایران کا شہر ہے، سیستان صوبہ ہے ایران کا ایک، وہاں آپ پیدا ہوئے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک کرم آپ پر یہ فرمایا ہے اور ایک ایسی نسبت آپ کو عطا فرمائی ہے، میں سمجھتا ہوں سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس نسبت کا بھی حصہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آپ کی زندگی میں عطا فرمایا ہے۔ اور وہ نسبت کیا؟ آپ کی والدہ ماجدہ ام الورا، آپ اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے نسباً صرف 12 واسطوں سے مولا علی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور مولا علی کے 2 بیٹے تھے، امام حسن اور حسین، جو بطول زہرا بی بی فاطمہ سے ہوئے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا نسب امام حسن تک جاتا ہے، اور آپ کے جو والد ماجد تھے حضرت سیدنا غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو والد ماجد کی طرف سے آپ کا نسب جا کر ملتا ہے امام حسین ابن علی سے جا کر ملتا ہے۔ تو حسنی سید بھی ہیں آپ اور حسینی سید بھی ہیں، نجیب الطرفین ہیں، دونوں طرف سے آپ کو نسبت حاصل ہے۔ یہ بہت بڑی نسبت، بہت بڑا اعزاز ہے آپ کا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمر شریف کے 15ویں سال کو پہنچے آپ، جب آپ کی عمر شریف 15 سال کی ہوئی، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، والد کا سایہ اٹھ گیا، آپ کے والد وصال فرما گئے۔ والد ماجد نے ایک باغ چھوڑا تھا ترکے میں، آپ اس باغ کی رکھوالی کرتے، باغ کا خیال کرتے۔ ایک دن آپ اپنے باغ میں تشریف فرما، اس زمانے کے اس ایک بہت بڑے بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باغ میں تشریف لائے، اور یہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں اس دن ایک بہت بڑا انقلاب پیدا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ چادر بچھائی، عزت کے ساتھ بٹھایا، باغ کے تر و تازہ پھل پیش کیے، خدمت کی، آپ خوش ہوئے۔ بزرگوں کی ایک عادت ہوتی ہے، اللہ والوں کی ایک عادت ہوتی ہے، جب کوئی اللہ والوں کے پاس جاتا ہے نا، تو اللہ والے کچھ نہ کچھ اسے دے دیتے ہیں، نواز دیتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ایسے کریم اور محبوب بندے ہوتے ہیں، یہ صرف زندگی میں ہی دینے والے نہیں ہوتے، یہ آج بھی اپنے مزار سے نواز رہے ہوتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دینے کی قوت دی ہوتی ہے نا، جو نوازا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ انتقال کے بعد وہ اللہ واپس لے لیتا ہے کہ اب ریٹرن کر دو، واپس کر دو، اب کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، اب تم دنیا سے جا رہے ہو، سب دے کر ہمیں جاؤ اپنی قبر میں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جب دے دیا تو ہمیشہ ان کے پاس وہ قوت و طاقت رہتی ہے۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا عطا فرمایا؟ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے اپنے تھیلے سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا، وہ بھی
सूखा हुआ रोटी का टुकड़ा निकाला। अब बुजुर्ग तो फिर इसमें ही सब कुछ दे देते हैं। बज़ाहिर वो रोटी का सूखा टुकड़ा था, लेकिन उसमें क्या था? आपने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ को दिया और फरमाया साहबजादे इसे खा जाओ, खा लो इसको। बस वो क्या खाया आपने, बस वो क्या आपके दिल में क्या नूर पैदा हुआ। उसके बाद सुभान अल्लाह, दुनिया से दिल उचाट हो गया, दुनिया से बिल्कुल बेरग़बती हो गई, ताल्लुक़ ख़त्म करने का इरादा कर लिया। उसी के बाद आपने अपना वो जो बाग़ था ना सब बेच दिया, सब बेच कर उसका अक्सर हिस्सा गरीबों में, फ़कीरों में, मिस्किनों में बांट दिया। थोड़ा सा हिस्सा अपने लिए रख लिया और इरादा कर लिया कि हसन संजरी अब इल्म दीन हासिल करेगा। आपका नाम था हसन, मुईनुद्दीन आपका लक़ब है, गरीब नवाज़ आपका लक़ब है, अताए रसूल ये आपका लक़ब है, हसन आपका नाम है, सैयद हसन। बस आप इल्म दीन हासिल करने निकले। अब इस पर काफ़ी कुछ किताबों में लिखा गया, कौन कौन से शहरों में गए। उस ज़माने में उलूम के मराकिज़ मुसलमानों के थे, समरकंद, बुखारा, ताशकंद, निशापुर, ये सारे इलाके आज की तारीख़ में रशिया में आते हैं। रशियन रियासतें जो आज़ाद हुई हैं ये उलूम के मराकिज़ थे। इमाम बुखारी मशहूर हुए। तो आपने सफ़र किया, बहुत लंबा सफ़र किया, इन ममालिक में गए, इन शहरों में गए, उलमा से इल्म हासिल किया, ज़ाहिरी उलूम सारे मुकम्मल किए आपने। अब बातिन की तरफ मुतवज्जे हुए। उस ज़माने में ये सिलसिला होता था कि जितने उलमा होते थे वो उलूम ज़ाहिरी के साथ साथ उलूम बातिन, इल्म तसव्वुफ़ भी हासिल करते थे और किसी अल्लाह वाले से अपनी निस्बत जोड़ते थे। हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के भी एक पीरो मुर्शिद हैं हज़रत अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने भी किसी से बैअत की है और ये बैअत तक़वा, बैअत परहेज़गारी कहलाती है कि बंदा किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ देकर ये अहद कर लेता है कि सारी ज़िंदगी सीधे रास्ते पे चलेगा। ये बैअत तक़वा हुज़ूर ने भी ली है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह भी किसी अल्लाह वाले की तलाश में निकले कि कोई अल्लाह वाला मुझे कोई बुज़ुर्ग मिले, उससे मैं इल्म बातिन, इल्म तसव्वुफ़ हासिल करूँ। काफ़ी शहरों में गए तो कहा जाता है कि उस ज़माने में एक ताशकंद में एक बुज़ुर्ग थे हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके हाथ पर आप बैत हुए, आप मुरीद हुए। हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह ताला अलैह से आपने फरमाया बग़ैर इल्म के अल्लाह की मारिफत नहीं होती है, इल्म पहले है। तो अर्ज़ की हुज़ूर उलूम ज़ाहिरी मुकम्मल कर चुका हूँ और आप बगदाद शरीफ भी रवाना हुए थे, इल्म दीन वहाँ से भी हासिल किया था। और ये ज़माना था हज़रत हुज़ूर सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात साबित है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शर्फ़ ज़ियारत हासिल किया है गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का बगदाद शरीफ में। जब आप मुरीद हुए तो एक रिवायत ये है कि उस वक्त हिफ्ज़ कुरान पाक किया, एक रिवायत ये है कि दौरान तालीम आपने हिफ्ज़ कुरान पाक किया। बहरहाल आप हाफिज़ कुरान भी थे, मुकम्मल आलिम बन गए इल्म बातिन में, इल्म तसव्वुफ़ में अपने शेख से मुंसलिक हो गए हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह ताला अलैह। बैत हो गए और आप अंदाज़ा लगाइए जब आप बैत हुए, मुरीद हुए, तो आप अपने शेख कामिल के साथ कितने साल रहे। आपको सुनकर ये हैरत होगी, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में दिन रात सफ़र हदर 20 साल शेख कामिल की खिदमत में गुजारे। बाद इसके कि सब मुरव्वजा उलूम व फ़नून हासिल कर चुके हैं,
ساری تعلیم مکمل ہو چکی ہے، اس کے بعد 20 سال ریاضت مجاہدے تصوف میں گزارے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک یہ بھی اعزاز بخشا کہ آپ کے جو شیخ تھے، پیر و مرشد تھے، آپ اپنے پیر و مرشد سے سلسلہ طریقت میں بھی صرف 15 واسطوں سے مولا علی تک پہنچ جاتے ہیں۔ چشتی کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، چشتی اس لیے کہا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلہ طریقت میں آپ کے بزرگوں میں جو چھٹے بزرگ تھے حضرت ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس نسبت سے آپ کو چشتی کہا جاتا ہے۔ دیجئے جناب، آپ جب بیعت ہوئے تو میں نے عرض کی کہ آپ دن رات پیر و مرشد کے ساتھ رہتے تھے، آپ پیر و مرشد کے جوتے اٹھا رہے ہیں، بستر اٹھا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، کھانا پیش کر رہے ہیں، ادب کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک دن میں پیر و مرشد کے ساتھ تبلیغ اسلام کے لیے روانہ ہوا، تو راستے میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو بہت بڑی آگ جلائے، آگ لگائے، آگ کی پوجا کر رہے ہیں، آتش پرست آگ کی پوجا میں مصروف ہیں۔ مرشد نے فرمایا، حسن بس یہاں رک جاؤ، انہیں دعوت دین دینی ہے، دعوت اسلام دینی ہے۔ فرمایا آپ کی پیر و مرشد نے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ ہم پوجا کر رہے ہیں، یہ ہمارا خدا ہے۔ تو فرمایا اچھا، خدا تو اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہوتا ہے، خدا تو اپنے بندوں پہ بڑا رحم و کرم کرتا ہے، چلو اگر اپنا ہاتھ تو اس آگ میں ڈالنا ذرا۔ تو وہ آتش پرست بولے، یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ کہا تم کہتے ہو تمہارا خدا ہے تو ڈالو اپنا ہاتھ ذرا آگ میں۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم ہاتھ ڈالیں گے ہم تو جل جائیں گے۔ تو حضرت عثمان ہارونی نے کیا کیا؟ پیر و مرشد نے، حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا یہ کہ ان آتش پرستوں کا جو گرو تھا نا، جو بڑا تھا، اس کے گود میں اس کا بچہ تھا، اس کی گود سے اس کا بچہ لیا، اور آپ نے لیتے کے ساتھ ہی قرآن کی یہ آیت پڑھی، قُلْنَا یا نار کونی بردن و سلاما، یہ پڑھتے ہی آگ میں داخل ہو گئے۔ لیجئے جناب، ان کی تو حالت خراب، وہ تو اب پریشان۔ اب انہیں فکر آپ کے پیر و مرشد کی نہیں تھی، انہیں فکر تھی اپنے اس بچے کی کہ وہ تو جل جائے گا۔ اب تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے سارے کے سارے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا دیکھ رہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی وہ منظر دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کرامت کا ظہور ہوا، سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بالکل بحفاظت و سلامت اسی بچے کو گود میں لیے آگ سے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب آتش پرستوں نے یہ دیکھا، یہ کیا، ہم تو ساری زندگی کیا کرتے رہے؟ وہ سارے کے سارے پیر و مرشد کے دست حق پرست پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ حضرت شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے ہندوستان کے محدث گزرے ہیں، قریب قریب کوئی 400 سال پرانے محدث ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں اس بات کی تصدیق فرمائی اور لکھا کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکمل 20 سال پیر و مرشد کے ساتھ رہے۔ اب اس کے بعد مسلسل سفر ہوتا رہا، یہاں تک کہ آپ کے پیر و مرشد اپنے مرید کامل، مرشد بھی کامل تو مرید بھی کامل، اپنے مرید کامل کو اپنے ساتھ لے کر حج بیت اللہ کے لیے پہنچے مکہ شریف۔
یہ بڑا مشہور واقعہ ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اور پھر مکہ شریف اور مدینہ شریف میں کیا کیا اعزازات، کیا کیا برکتیں آپ کو نصیب ہوئیں۔ پہنچے خانہ کعبہ کا طواف کیا، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد آپ کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت خواجہ غریب نواز کو تمام سلاسل طریقت میں جو انہیں خلافت حاصل تھی تمام میں آپ کو اجازت و خلافت عطا فرمائی، اور وہ دستار اور وہ جبہ جو وقت خلافت بزرگان دین امانتاً اور بھی چیزیں دیتے ہیں وہ عطا فرمائی، اور اللہ کی بارگاہ میں میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر یہ دعا کی، اے اللہ میں نے تیرے بندے حسن سنجری معین الدین کو کامل کر دیا ہے۔ غیب سے آواز آتی ہے حسن ہمارا محبوب ہے، ہم نے بھی قبول کر لیا ہے۔ یہ سند مل گئی آپ کو خانہ کعبہ کے سائے میں، یہاں سے مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں جناب پیر و مرشد کے ساتھ، مدینہ منورہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پیر و مرشد بھی ساتھ ہیں، بارگاہ رسالت میں درود و سلام پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں۔ حضور پر جب درود و سلام پڑھا، سلام پیش کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس پر چاہیں جب چاہیں جتنا بھی کرم فرمائیں، بارگاہ رسالت میں درود و سلام پڑھتے ہیں، قبر رسول سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا قطب الاقطاب۔ جی ہاں، اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، زمانہ صحابہ کے بھی، زمانہ تابعین کے بھی بہت سے واقعات ہیں۔ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ نے کوئی مدینہ شریف میں اس وقت کوئی سال بھر گزارا، کم و بیش 1 سال وہاں رہے۔ خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو غریب نواز کا لقب عطا فرمایا، اور فرمایا معین الدین حسن ہم تمہیں ہند کی حکمرانی عطا فرماتے ہیں۔ کون سی حکمرانی؟ بحیثیت مبلغ، تبلیغ، بحیثیت تبلیغ تمہیں حکومت دی جاتی ہے، جاؤ اور وہاں جا کر لوگوں کو کفر و شرک سے، ضلالت سے، گمراہی سے نکالو، اسلام کا نور پھیلاؤ۔ صبح ہوئی، پیر و مرشد سے یہ خواب بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا بالکل صحیح خواب دیکھا ہے۔ فرمایا پیر و مرشد نے معین الدین حسن تم نے ہندوستان نہیں دیکھا، تم نے اجمیر نہیں دیکھا۔ کہا حضور میں آج تک ہند نہیں گیا، مختلف شہروں میں سیر و سیاحت کی گئے لیکن ہندوستان نہیں پہنچے تھے ابھی تک۔ فرمایا معین الدین ہم تمہیں ہندوستان دکھا دیتے۔ لیجئے جناب، آپ کو شاید تعجب ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم دارالسلام میں رہ کر ان آنکھوں سے امریکہ کو دیکھ لیں، یو کے کو دیکھ لیں، انگلینڈ کو دیکھ لیں، کینیڈا کو دیکھ لیں، فلاں شہر دیکھ لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کی سائنس نے بڑا آسان کر دیا، آپ گوگل پہ چلے جائیں، آپ یہ کر لیں وہ کر لیں۔ اس زمانے میں تو گوگل نہیں تھی، اس زمانے میں تو سائنس نہیں تھی، اس زمانے میں تو سیٹلائٹ نہیں تھا، اس زمانے میں تو موبائل فون نہیں تھا، اس زمانے میں تو اتنی ترقی نہیں تھی کہ آدمی مشرق میں رہتے ہوئے مغرب میں گھوم پھر کے آ جائے، دیکھ لے ہر معاملات، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی کی قوت تو ہر وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کی آنکھ میں وہ قوت و طاقت دے دے تو اس کے لیے گوگل کی کیا ضرورت، اس کے لیے سائنس کی، اس کے لیے سیٹلائٹ کی، اس کے لیے موبائل کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے سائنس کی ترقی اور سائنس کی ایجادات اور سائنس کی قوت اور طاقت جہاں جا کر ختم ہو جائے، اللہ کے ولی کی قوت اور طاقت تو شروع وہاں سے ہوتی ہے۔
آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے ولی کی دیکھنے اور سننے کو؟ حضور نے فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ میں اس کی آنکھ ہوتا ہوں، میں اس کے کان ہوتا ہوں. یہ اللہ فرما رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. میں اس کے ہاتھ ہوتا ہوں. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کیا مطلب اللہ ولی کی آنکھ بن گیا، اللہ اپنے نیک بندے کے کان بن گیا، اللہ اپنے نیک بندے کے ہاتھ بن گیا، اللہ اپنے نیک بندے کے پاؤں بن گیا؟ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پیر نہیں ہے، اللہ کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ سنتا ہے. کان، یہ کان نہیں ہے اس کے، جسم سے پاک ہے. مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں میں وہ دیکھنے کی قوت، طاقت اور نور عطا فرماتا ہے کہ ساری دنیا دیکھ رہا ہوتا ہے. کانوں میں وہ طاقت دیتا ہے، ساری دنیا کی سن رہا ہوتا ہے. تو آپ مدینہ شریف میں تھے، پیر و مرشد نے فرمایا آنکھیں بند کرو. وہ بظاہر آنکھ جو بند تھی نا، اس میں آپ نے ہندوستان دکھا دیا اور اپنے ساتھ لے کر نکلے. کہا چلو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں. اب کتابوں میں یہ آیا کہ مدینہ شریف سے آپ سیدھے نہیں گئے ہندوستان، آپ پہلے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے لاہور آئے، جو آج کل پاکستان کا شہر. داتا گنج بخش علی حجویری کے روضے پر آئے، آپ کے مزار پر آئے، اور جناب افغانستان کے راستے ہوتے ہوئے لاہور پہنچے، اور ملتان شریف آئے، وہاں جو اکابر بزرگ تھے وہاں مزارات پہ حاضری دی. پھر لاہور آئے. 40 دن حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری کے مزار پہ چلہ کیا. 40 دن. اچھا اب سنیے دلچسپ واقعہ. 40 دن وہاں قیام فرمایا، اور 40 دن صوم و صلات، نماز، ذکر، اذکار، وظائف، عبادات مصروف رہے. اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے جو مزار شریف ہے، قبر شریف ہے، اس کے ساتھ وہ مخصوص جگہ جہاں آپ نے 40 دن عبادت کی تھی وہ آج بھی محفوظ ہے. الحمدللہ آج بھی محفوظ ہے. 40 دن کے بعد یہاں سے جانے کا ارادہ کیا. 40 دن کے بعد نکلنے لگے اور ارادہ کر لیا، اور دل میں یہ خیال آیا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کہ صاحب مزار حضرت علی حجویری کی کوئی نظر رحمت توجہ نہیں ہوئی میری طرف. یہ ایک دل میں خیال آیا، یہ خیال آیا، اور بس یہ 40 دن کے بعد نکلنے لگے. اللہ اکبر. اور یہ بھی میں عرض کر دوں، جب حضرت خواجہ غریب نواز لاہور پہنچے نا، تو لاہور آنے کے بعد آپ نے لوگوں سے پہلے معلومات لے لی تھی اس شہر کی، کہ یہاں اسلام کے، دین کے کیا معاملات ہیں، لوگ کتنے مسلمان ہیں، کیا ہے یہ، وہ ساری معلومات لے چکے تھے. اور لوگوں نے بتایا کہ حضور آپ سے پہلے ایک بزرگ، یہ جن کا مزار ہے، یہ یہاں تشریف لا چکے، انہوں نے دین کی خدمت کی. تو جب یہ دل میں خیال آیا نا، صاحب مزار کی توجہ نہیں ہوئی میری طرف، تو بس وہ رات میں یہ سوچ لیا تھا کہ صبح بس میں روانہ ہو جاؤں گا، یہاں سے سفر شروع کروں گا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں تشریف لائے. فرمایا سید حسن اجمیری، تم اتنے دن تک جو ذکر و اذکار یہاں کر رہے تھے، وظائف پڑھ رہے تھے، ہمیں یہ تمہارا ذکر و اذکار اور تمہاری یہ عبادت بڑی پسندیدہ اور محبوب لگ رہی تھی. اب ہم پہلے دن تمہیں دے دیتے تو تم تو لے کے چلتے بنتے. بھئی آدمی کہیں جاتا ہے، اسے مل جائے تو وہ کیا کرے گا؟ مل ایک چیز لی چلا جائے گا. تو اگر پہلے ہی دن ہم تمہیں دے دیتے تو تم تو لے کے چلے جاتے. تم یہاں عبادت میں مصروف تھے اور ہمیں بڑا اچھا لگ رہا تھا. معین الدین حسن، اب تم اپنی چادر پھیلاؤ ذرا، اب چادر پھیلاؤ، ہم تمہیں دیتے ہیں. اب میرے محترم بھائیوں، یہ تو راز کی باتیں ہیں. اتنا تو کتابوں میں مل گیا کہ خواجہ غریب نواز نے جتنا بیان کر دیا. اب اللہ کے اس نیک بندے امام الاولیاء سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا دیا، کتنا دیا، اب وہ دینے والے جانے اور لینے والے جانے. اتنا معلوم ہے کہ جب غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے دربار سے روانہ ہوئے تو بس یہ شعر کہہ کے گئے تھے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل
کہاں ملا رہا رہنما، جو کچھ ملا وہ بیان کر کے گئے، اور اب بچے بچے کی زبان پہ آ گیا۔ یہ فیض آپ نے یہاں سے حاصل کیا، بغداد شریف سے بھی حاصل کیا، یہاں سے بھی اکتساب فیض کیا، اور یہاں سے آپ روانہ ہوئے، دہلی پہنچے، دلی پہنچے یا دہلی جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، وہاں پہنچے۔ ہندوستان کفرستان تھا، وہاں تو گھنٹیاں بجا کرتی تھی، بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی، وہاں تھوڑی اس طرح اسلام تھا جو آج کی تاریخ میں آپ کو نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ڈیوٹی لگی تھی، آپ نے یہ ڈیوٹی دی تھی کہ جاؤ وہاں اسلام پھیلاؤ۔ دلی پہنچے تو آپ کے خلیفہ خاص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ڈیوٹی آپ نے دہلی میں لگائی، آپ دہلی سے بھی آگے روانہ ہوئے۔ اس وقت کفرستان، اور جب وہاں پہنچے ہر طرف مخالفت، ہر طرف دشمن۔ آپ نے فرمایا اپنے خلیفہ خاص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو، قطب الدین میں تمہیں یہ ذمہ داری سونپ رہا ہوں، تم دہلی میں بیٹھو، دین اسلام پھیلاؤ۔ حضور آپ کدھر؟ کہا میں اجمیر جا رہا ہوں۔ اور اجمیر یوں سمجھیے اس وقت پورے ہندوستان کا ہندوؤں کا مرکز تھا اجمیر، بڑے بڑے مندر، اور ہندوستان کے اس زمانے کا سب سے بڑا مندر اجمیر میں تھا، سب سے بڑا مندر۔ سینکڑوں لیٹر، سینکڑوں کے جی تیل اس مندر میں جلا کرتا تھا۔ میں اجمیر جا رہا ہوں، حضور آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ فرمایا قطب الدین تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس فیض کو عام کرو، دین کو پھیلاؤ، حضور جیسے آپ کا حکم۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ 40 فقراء، یہ بھیک مانگنے والے فقیر کی بات نہیں ہو رہی میرے بھائی، جنہوں نے دنیا چھوڑ دی اپنی، بس اللہ کی راہ میں نکل گئے، یہ مراد فقیروں سے، یہ بھیک مانگنے والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ آپ اجمیر پہنچے۔ جب آپ اجمیر پہنچے تو ایک میدان میں قیام کیا، میدان میں رک گئے۔ لیجئے جناب، اس وقت کا جو راجا تھا، بادشاہ تھا، پرتھوی راج تھا، اس کے کارندے آئے، بولے فقیر اٹھو یہاں سے، تمہیں نہیں پتہ یہ کون سا میدان ہے؟ کہا کیا ہو گیا؟ کہا یہاں پہ راجا کے اونٹ بیٹھیں گے، تم نے قبضہ کر لیا، اٹھو۔ آپ نے کہا ہم چلے جائیں گے تھوڑی دیر میں، ہمیں تنگ مت کرو، ہم چلے جائیں گے تھوڑی دیر، ہم رکنے کے لیے آئے ہیں، یہاں سے کہیں اور چلنا نہیں، ابھی اٹھو، یہاں تو راجا کے اونٹ بیٹھیں گے۔ اچھا اللہ والے ان کا مزاج نہیں ہوتا کسی سے جھگڑا کرنے کا، فساد کرنے کا، یہ خاموشی سے اٹھ جاتے ہیں۔ کہا اچھا راجا کے اونٹ یہاں بیٹھتے ہیں؟ کہاں یہاں بیٹھیں گے ابھی آ کے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے چلو ہم تو چلے جاتے ہیں، راجا کے اونٹ پھر بیٹھے رہیں گے، ٹھیک ہے راجا کے اونٹ بیٹھے رہیں گے۔ آپ نے اپنے خادموں کو، مریدوں کو، جو بھی آپ کے ساتھ لیا، تھوڑا سا آگے انا ساگر ایک تالاب تھا پانی کا، اس کے ساتھ ایک پہاڑی پر جا کے بیٹھ گئے۔ لیجئے جناب اونٹ تو آ گئے، راجا کے بیٹھ بھی گئے، اب وہ تو خوش ہو گئے، چلا گیا یہ فقیر، اور بادشاہ کے اونٹ بیٹھ گئے، راجا کے اونٹ بیٹھ تو گئے، اب جب صبح اٹھانے کے لیے آئے ایک اونٹ نہ اٹھ کے تھے۔ اب وہ مارے پیٹے اونٹوں کو، کیا ہو گیا بھائی؟ الفی لگ گئی، کیا ہو گیا؟ زمین سے چپک گئے، کیا ہو گیا بھائی؟ اب وہ انہیں خوب کوشش کریں اونٹوں کو اٹھانے کی، اٹھ کے نہ دیں۔ ارے یہ کیا ہوا؟ راجا کو خبر دی، یہ پتہ نہیں آج کیا ہو گیا۔ راجا نے کہا کچھ تو ہوا ہے۔ کہاں ہوا یہ کہ رات کو کوئی فقیر آیا تھا، ہم نے اس کو بیٹھنے نہیں دیا، ہم نے کہا اونٹ بیٹھیں گے تو وہ یہ کہہ کے چلا گیا، کہا اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے پھر یہاں۔ کہا جا کے معافی مانگو۔ حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں آئے، حضور معاف کر دیں ہم سے غلطی ہو گئی۔ کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ تمہارے اونٹ اٹھ جائیں گے۔ اب وہ گئے، وہ پہنچتے تو بعد میں اونٹ سارے کھڑے ہوئے تھے،
وہ سارے کھڑے ہو گئے۔ اچھا، حضرت خواجہ غریب نواز نے پانی کے لیے مرید کو بھیجا، جاؤ اس تالاب سے پانی لے کے آؤ، انا ساگر ایک تالاب ہے، آج بھی میں تو نہیں گیا، دعا کریں ہمیں بھی حاضری نصیب ہوئے وہاں کی انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں تالاب ابھی بھی موجود ہے پانی کا۔ اب مرید خادم گئے پانی لینے، اب کتابوں میں کہیں یہ ملتا ہے کہ وہ مٹکا لے کر گئے، کہیں جو ہے وہ لکھا کہ وہ کوئی برتن لے کے گئے، بہرحال جو بھی ہے۔ اب جب پانی لینے گئے نا، یہ ہندو اتنی خبیث قوم ہے، یہ کہتے ہیں کہ جس پانی کو مسلمان کا ہاتھ لگ جائے نا وہ اچھوت ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، حالانکہ خود گائے کا پیشاب پیتے رہیں وہ پاک ہے ان کے لیے، نعوذ باللہ۔ پیر طریقت رہبر شریعت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قادری نور اللہ مرقدہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے تھے اکثر اپنے بیانات میں۔ آپ فرماتے تھے ہمیں ایک بات سمجھ میں نہیں آئی آج تک کہ یہ ہندو گائے کو اپنی متا مانگتے ہیں کہ گو متا، یعنی ماں مانتے ہیں گائے کو۔ یہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ گائے کو ماں مانتے ہیں تو پھر بیل کو پتا جی کیوں نہیں مانتے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیسی نادان اور بے وقوف قوم ہے یہ۔ کہا نہیں 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 نہیں، نکلو نکلو، کوئی پانی نہیں ملے گا، جاؤ۔ آپ کے خادم آئے، فرمایا کیا ہوا، پانی نہیں لائے؟ حضور لینے گیا تھا، منع کر دیا۔ کہا اچھا منع کر دیا؟ جی منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو، یہ برتن لے جاؤ۔ اب وہ برتن تھا یا وہ مٹکا تھا، جو بھی تھا، کہا مرید کو، مرید میرے خادم سارا تالاب بھر کے لے آؤ۔ اب وہ برتن کو دیکھے، تالاب کو دیکھے، برتن کو دیکھے، تالاب کو دیکھے، یہ کیا فرما رہا ہے؟ لیکن پیر و مرشد کا حکم تھا، انہوں نے کہا بھائی جتنا ہمیں حکم ہوا ہم اتنا کام کریں گے، اب بھرے نہیں بھرے اللہ کی مرضی۔ اب وہ گئے، انہوں نے کیا اپنا برتن اس میں ڈالا، وہ پانی سے بھرا ہوا تالاب، سارا پانی اس میں آ گیا، تالاب خشک ہو گیا۔ آپ بولیں گے مولانا یہ کیسے ہو گیا، مولانا یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا قرآن پڑھو کیسے ہو گیا۔ پارہ نمبر 16 سورہ مریم، حضرت مریم کا واقعہ تو پڑھو ذرا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو صحرا میں چشمہ نکال دے، جاری فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو چشمے کو خشک فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، اور یہ واقعات ہوئے، قرآن نے اس کو بیان فرمائے۔ حضرت مریم جب درد زہ سے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی تکلیف سے کراہنے لگیں، جو عورتوں کو وقت ولادت تکلیف ہوتی ہے وہ ہوئی، آپ کے پاس کوئی نہیں تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، مریم مت گھبراؤ مت ڈرو، تمہارے پاؤں کے نیچے دیکھو اللہ نے چشمہ جاری فرما دیا۔ اور فرمایا حضرت مریم جہاں بیٹھی تھی نا، وہاں ایک کھجور کا درخت تھا، سوکھا بالکل ختم ہو چکا تھا۔ فرمایا حزی الیکی بجذع النخلہ، مریم یہ جو کھجور کا درخت ہے نا، اس کو ذرا ہاتھ لگا کے ہلانا ذرا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کہیں بیٹھے ہیں، سوکھا درخت کھجور کا ہو، اور آپ سے کوئی کہے ذرا اس کو ہاتھ لگانا کھجوریں ملیں گی، آپ بولیں گے کھجور تو دور کی بات ہے، اس میں تو جان ہی نہیں، سوکھا پڑا۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا مریم مت گھبراؤ، تم ہاتھ لگاؤ گی پکی ہوئی کھجوریں اترنا شروع ہو جائیں گی۔ وہی ہوا، حضرت مریم کا ہاتھ لگا، اس کو بس ہاتھ لگا، اتنی سی دیر تھی، کتنے سیکنڈ لگے ہوں گے ہاتھ لگانے میں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کی ولیہ کا حال قرآن بیان کر رہا ہے، تو ولی کا حال کتنا بڑا ہوگا۔ حضرت مریم کا ہاتھ لگا،
بس ہاتھ لگتے ہی وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا، کھجوریں لگ بھی گئیں، پک بھی گئیں، نیچے بھی آ گئیں۔ کیا بات کرتے ہو، کرامت اسے کہا جاتا ہے۔ مختصر، اب وہ ہندو آئے نہانے کے لیے تالاب کے پاس، دیکھا تو تالاب میں ایک قطرہ پانی نہیں۔ یہ کیا ہو گیا، پانی کدھر چلا گیا؟ آج پانی کیا ہڑتال پہ ہے کیا؟ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ کوئی اسٹرائک ہو گئی پانی کی؟ کہاں گیا پانی؟ اوہو، قریب میں بیٹھے حضرت غریب نواز کے لوگ پانی پی رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، معافی مانگنے آئے، حضور معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، دوبارہ غلطی ہو گئی۔ پورے علاقے کا پانی کا انتظام اسی تالاب سے ہوتا تھا، وہ تو پیاس سے مر جاتے سارے۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو غلطی ہو گئی تم سے۔ مرید سے کہا، خادم سے کہا، جاؤ اس برتن کو یا اس مٹکے کو جا کے تالاب میں الٹ دو۔ تالاب میں جا کے اس نے انڈیلا، پورا تالاب پانی سے بھر گیا۔ اس قسم کی اتنی کرامتیں، اتنے واقعات ظاہر ہوئے، لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اب تو جناب وہ جو بادشاہ تھا نا، راجہ، اس کو ہو گئی فکر، کہا یہ کون آ گیا ہمارے شہر میں، یہ تو میری بادشاہت ختم کر دے گا۔ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اب تو وہاں مسجدیں بننا شروع ہو گئیں، اذانیں شروع ہو گئیں۔ اس نے جناب ایک خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا کہ یہ میں بادشاہ ہوں اس علاقے کا، یہ ہماری زمین ہے، یہاں سے نکلو، یہاں سے نکلو۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال میں آ گئے، آپ نے وہ خط پھاڑ دیا، اور خط پھاڑ کر کوئی جواب نہیں دیا، اتنا فرمایا، ایک جملہ فرمایا، فرمایا جاؤ، تمہارا جو راجہ ہے نا اس کو ہم نے غلام بنا دیا، ہم نے غلام بنا کے کسی کو دے دیا ہے۔ بھائی یہ بول کے خاموش ہو گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیے، حدیث شریف آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جنہیں ظاہری طور پر تم دیکھو تو تم ان کے قریب نہیں بیٹھو گے، کیونکہ وہ کوئی بہت عالی شان لباس، کوئی پرفیوم، کوئی عطر لگا کے نہیں بیٹھے ہوتے، بس وہ عام سا ایک فقیروں والا لباس ہوتا ہے، بندہ بولتا ہے آئے کوئی عام سا آدمی ہے۔ لیکن فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ، وہ ہوتے اللہ کے اتنے پیارے ہیں، اگر ان کی زبان سے کچھ نکل جائے تو اللہ وہ فرما دیتا ہے پھر۔ اب حضرت غریب نواز کی زبان سے نکلا جملہ کیسے پورا ہوا، اور اس ہندو راجہ بادشاہ کی بادشاہت کیسے ختم ہوئی۔ حضرت شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے اسلام میں۔ حضرت شہاب الدین غوری یہ افغانستان میں تھے۔ یہ اس سے پہلے حضرت غریب نواز جب پہنچے نا دلی، اس ٹائم میں حضرت غریب نواز جب ان کی انٹری ہوئی نا دلی میں، اس وقت حضرت یہ شہاب الدین غوری ایک حملہ کر کے جا رہے تھے، شکست ہو گئی تھی آپ کو، اور دلی سے واپس جا رہے تھے، دلی سے واپس جا رہے تھے شکست کھا کے۔ تو شہاب الدین غوری اتنا غیرت مند، غیور اور بہادر بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ اب میں اس وقت تک اپنی زندگی میں سکون نہیں حاصل کروں گا جب تک کہ ان ہندوؤں سے اپنا شکست کا بدلہ نہ لے لوں، اور ہزاروں مسلمان انہوں نے کاٹے اور پیٹے، میں ان کے خون کا بدلہ جب تک نہ لے لوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور اس وقت تک واقعی وہ چارپائی پہ نہیں سوئے، زمین پہ لیٹتے تھے اور سوچتے رہتے تھے کیسے مجھے بدلہ لینا ہے ان قاتلوں سے، ان ظالموں سے۔ تو سلطان شہاب الدین غوری نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا حملے کے لیے، اور ایک بہت بڑی ٹیکنیک کیا استعمال کی، لشکر کے دو حصے کیے۔ ایک تو آ کر مقابلے میں لگ گیا، لشکر کے دوسرے ریزرو آرمی جسے آپ کہتے ہیں ریزرو، سیو رکھتے ہیں ان کو، محفوظ رکھتے ہیں، دوسرے حصے کو کہا کہ تم بالکل آرام سے بیٹھو، جب مسلمان اور ہندو آپس میں لڑ کر تھک جائیں گے نا، ہمارا لشکر بھی تھک جائے گا، تو یہ جو ریزرو آرمی ہے نا یہ تر و تازہ بالکل ہوں گے،
پھر یہ میدان میں جائے گا۔ اور یہ حکمت عملی کام کر گئی شہاب الدین غوری کی۔ مسلمانوں میں بڑی جنگ ہوئی، بڑے یہ ہندو لڑتے لڑتے تھک گئے۔ اب شہاب الدین غوری نے وہ لشکر جو ریزرو رکھا ہوا تھا، اب اس کو کہا کہ تم میدان میں لڑو۔ وہ تو تر و تازہ تھے بالکل، وہ تو جا کے جب میدان میں کودے اینٹ سے اینٹ بج گئی، اور یہاں تک کہ راجہ کو پکڑ کر شہاب الدین غوری نے غلام بنا لیا۔ خواجہ صاحب کا کہا ہوا پورا ہو گیا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دین میں تبلیغ میں لگے رہے۔ راجہ کی فوج کو شکست ہو گئی۔ حضرت شہاب الدین غوری جب اجمیر پہنچے، فتح ہوئی، تو دیکھا اذانوں کی آواز آ رہی ہے، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا ہے میں تو پہلی دفعہ اجمیر میں آیا ہوں، ابھی تو میں نے فتح کیا ہے اجمیر، تو یہ پہلے سے یہاں دین پہنچا ہوا ہے، اسلام پہنچا ہوا ہے، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسجدیں بنی ہوئی، کیا معاملہ؟ تو کسی نے کہا حضور بات یہ ہے آپ تو ابھی فتح کرنے آئے ہیں، ایک فقیر آ کر پہلے لوگوں کے دلوں کو فتح کر چکا ہے۔ کہا اچھا کیا نام ہے ان کا؟ کہا سید حسن اجمیری۔ اجمیری اس وقت کہنا شروع کر دیا تھا لوگوں نے۔ کہا اچھا، کہا چلو ان کے پاس چلتے ہیں، کون ہیں وہ؟ اللہ کے نیک بندے۔ تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ امامت فرما رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب یہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دی، انہوں نے پیچھے کھڑے ہو گئے صف میں۔ اب جب حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سلام پھیرا، اب شہاب الدین غوری نے جب دیکھا آپ کا مبارک چہرہ، جب شہاب الدین غوری فاتح اسلام بادشاہ اسلام نے غریب نواز کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگا اوہو، یہی تو بزرگ میرے خواب میں آ کر فرما کے گئے تھے، شہاب الدین اب تم حملہ کرو ہندوستان پر، اب اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ تو شہاب الدین غوری کے لیے حضرت غریب نواز کی دعا تھی۔ جی ہاں، اللہ کے نیک بندے کیسے تصرف فرماتے ہیں، کیسے دنیا میں نظام بدل جاتا ہے۔ ظاہر ہے شہاب الدین غوری فاتح بن چکے تھے، اب تو اسلام اور تیزی سے پھیلا اور دور دراز اسلام کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے مرید حضرت شیخ علی بھی موجود تھے، آپ کے مریدین ہیں سب بیٹھے ہیں۔ ایک بزنس مین آیا، تاجر آیا، اور آتے ہی حضرت شیخ علی سے الجھ گیا، آپ کے مرید سے الجھ گیا، کہنے لگا آپ نے مجھ سے پیسے لیے تھے واپس کریں، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اس تاریخ کو میں دے دوں گا، پھر آپ نے نہیں دیے مجھے۔ حضرت غریب نواز نے فرمایا دیکھو تھوڑی سی اور مہلت دے دو، یہ تمہیں دے دیں گے، کھا نہیں جائیں گے تمہارے پیسے، یہ تکلیف میں ہے۔ کہا نہیں میں تو ابھی لے کے جاؤں گا۔ آپ نے بہت سمجھایا، وہ نہیں مانا، کہا نہیں میں ابھی لے کے جاؤں گا، ورنہ میں ان کو گھسیٹتا ہوا بازار میں لے جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ یہ ہیں جنہوں نے میرے پیسے کھائے۔ اللہ اکبر، آپ سمجھاتے رہے، وہ نہیں سمجھا جناب۔ بہرحال وہ گھسیٹتا ہوا لے گیا، آپ روتے ہوئے واپس آئے، وہ بھی ساتھ واپس آیا۔ کہا اب تو پیسے دے دو اتنی ذلت کے بعد۔ کہا ہے نہیں، کہاں سے دے دوں؟ اللہ اکبر۔ حضرت غریب نواز دیکھتے رہے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سمجھ نہیں رہا ہے، میں سمجھا رہا ہوں۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا تجھے اپنے پیسے چاہیے؟ کہاں بس ابھی چاہیے، ابھی اسی وقت مجھے پیسے چاہیے، اپنے میں نہیں جا رہا یہاں سے۔ کہا اچھا کتنے پیسے؟ اتنے پیسے۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے چل تو اپنی چادر بچھا۔ حضرت غریب نواز نے اپنی جیب سے 2 4 5 سکے نکالے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ان سکوں سے میرا کیا ہوگا، پیسے تو بہت ہیں۔ کہا تو اپنی چادر میں ڈالنا تو شروع کر۔ حضرت غریب نواز کی یہ کرامت ہے۔ حضرت غریب نواز چند سکے ڈالے تھے، اس نے گنتی شروع کی، بھرنا شروع کیا۔ اب وہ بھی اتنا چالاک اور مکار، اس نے کیا کیا، اس نے جناب جتنی رقم اس کی بنتی تھی اس سے کچھ تھوڑا زیادہ ہی ڈال دیا اپنی چادر میں۔ حضرت غریب نواز تھوڑا سا منہ ادھر کرتے نا وہ اور بھر لیتا۔ حضرت غریب نواز وہ سمجھ رہے ان کو کیا پتہ میں کیا کر رہا ہوں، اپنی رقم سے زیادہ بھر کے لے گیا۔ تھوڑے ہی دن گزرنے کے بعد یہی شیخ علی بھی تھے وہاں پر، آپ کے مریدین بھی تھے،
اور یہ آیا، لیکن اب کی دفعہ یہ بڑا پریشان آیا، چہرے پہ 12 بج رہے ہیں۔ کہا کیا ہوا تم کو آج تمہارا بالکل رویہ چینج ہے، تبدیل ہے، کیا ہوا؟ کہا حضور معاف کر دیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا حضور معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا تو کیا سمجھ رہا تھا؟ میں ادھر دیکھ رہا تھا تو میری آنکھیں ادھر تھیں، دل تیری طرف ہی تھا میرا۔ تو کیا سمجھ رہا ہے؟ میرے کو پتہ نہیں تھا تو کیا کر کے گیا یہاں سے؟ تو کیا سمجھتا ہے میرے کو پتہ نہیں تو کیا کر کے گیا؟ تو نے اپنی رقم سے زیادہ جیب میں ڈال دی۔ کہا حضور سب برباد ہو گیا، سب ختم ہو گیا، بس مجھے معاف کر دیں، میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی اللہ والے ہیں، وہ انتقام اور بدلے والی چیز تو ہوتی نہیں، آپ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، اور آپ نے بڑی نصیحتیں فرمائیں، ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ فرمائی، یاد رکھو نیکوں کی جو صحبت ہے نا، نیک لوگوں کی صحبت یہ نیک کام سے بہتر ہے، اور برے لوگوں کی صحبت برے کام سے بدتر ہے۔ کیوں؟ کہ جب تک برے لوگوں میں بیٹھا رہے گا ہدایت نہیں ملے گی، اور صحبت کا اثر اتنا تیز، صحبت کا اثر اتنا کہ صحبت صالح ترا صالح کو نت، نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنائے گی، اور برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اس لیے نیکوں کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور واقعہ، جب غوث پاک نے بغداد شریف میں کہا میرا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، جب یہ کہا تھا، اعلان کیا تھا، تو حضرت غریب نواز خراسان، ایران کا ایک شہر، وہاں پہاڑیوں میں چلے کاٹ رہے تھے، عبادت میں مصروف تھے، آپ بغداد میں اعلان کر رہے ہیں، اور حضرت غریب نواز خراسان میں اس اعلان کو اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ پھر میں کہوں گا آپ کسی وسوسے کا شکار مت ہوئیے گا کہ بغداد میں بولنے والے غوث پاک اور خراسان میں سننے والے غریب نواز یہ کیسے سن لیتے ہیں۔ حدیث شریف، حدیث قدسی بخاری کی یاد رکھیے گا، اس لیے سن لیتے ہیں کہ اللہ ان کے کان ہوا کرتا ہے، یعنی اللہ ان کے کانوں میں وہ طاقت بخشا ہوتا ہے، اس لیے سن لیتے ہیں یہ۔ اور جب سنا، حضرت غریب نواز کہتے ہیں حضور آپ کا قدم صرف میری گردن پر ہی نہیں ہے، بل علی عیونی علی رأسی، حضور آپ کا قدم تو میری آنکھوں، میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے۔ تو غوث پاک نے فرمایا حسن اب ہم تمہیں ہند کی بادشاہت عطا فرماتے ہیں، یہ فیض آپ کو وہاں سے بھی عطا ہوا ہے۔ ساری زندگی تبلیغ اسلام کی، لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا، اب کتنے لاکھ مسلمان ہوئے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، 90 لاکھ تک کا تو کتابوں میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ اگر غریب نواز یہ تبلیغ دین نہ کرتے تو آج اتنے مسلمان ہوتے اس خطے میں؟ یہ آپ کا فیضان ہے، آپ کا صدقہ ہے۔ جس رات آپ کا انتقال ہوا، اب آخر میں سنتے جائیے، آپ کا جب انتقال ہوا، وصال ہوا، اس رات آپ نے عبادت میں وقت صرف کیا، پوری رات عبادت میں گزاری، ذکر و اذکار، درود پاک، سجدے۔ خادم اٹھانے آیا فجر کے وقت، آواز ہی نہیں آئے، جواب ہی نہیں آئے۔ جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت غریب نواز کا وصال ہو چکا، انتقال ہو چکا۔ 633 ہجری، قریب کوئی 90 پلس عمر پائی آپ نے۔ جب انتقال ہوا تو آپ کے انتقال کے وقت کا یہ واقعہ آپ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خدمت دین اور دین اسلام کی خدمت، تبلیغ کا یہ صلہ عطا فرمایا کہ زندگی میں اتنی کرامتیں لوگوں نے دیکھیں، وہ مانتے تھے۔ حضور کی حدیث ہے نا، فیصلہ کسی کے حق اور سچ ہونے کا اور تقوی اور پرہیزگاری کا اور اچھے ہونے کا کب پتہ چلتا ہے؟ وقت موت، وقت اخیر کیا ہوا، آخری وقت کیسا گزرا، موت کیسے آئی، دنیا سے کیسے گیا، انتقال کے وقت کیا معاملات و واقعات ہوئے، انجام کیا ہوا۔ اللہ اکبر، جب آپ کا وصال ہوا، لوگ آئے دیکھنے تو کتابوں میں لکھا گیا کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ لوگ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ آپ کی مبارک پیشانی پر
یہ جملہ لکھا ہوا لوگوں نے دیکھا اور پڑھا، جس پر یہ لکھا ہوا تھا آپ کی پیشانی پر قدرت کی طرف سے لکھ دیا گیا، حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں پردہ فرما گیا، اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، پردہ کر چکا ہے۔ جس حجرے میں آپ کا وصال ہوا نا، انتقال، اسی حجرے میں آپ کی قبر شریف بنی، آج وہ مزار پر انوار ہے۔ دنیا کے کروڑوں مسلمان وہاں سلام عقیدت پیش کرنے کی آرزو رکھتے ہیں، تمنائیں رکھتے ہیں۔ 6 رجب کو ایک عظیم اجتماع ہوتا ہے۔ میرے بھائی، آج بھائی کے پاس بھائی کے لیے ٹائم نہیں ہے، آج بھائی کے پاس نہیں جاتا۔ یہ کون سی ہستیاں ہیں، یہ کون سے مبارک بندے ہیں؟ ہزاروں سینکڑوں میل کا سفر کر کے لوگ وہاں سفر کرتے ہیں، جاتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ان کے در سے نہیں ملتا؟ یہ تو تھے ہی غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والے، یہ تو تھے ہی اللہ کی مخلوق کی حاجت روائی کرنے والے۔ کون کہتا ہے کہ نہیں ملتا؟ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جس کو جہاں سے نہیں ملتا نا، وہاں دیکھتا بھی نہیں ہے وہ۔ آج کروڑوں مسلمان جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ فری کی ٹکٹ مل رہی ہیں، پیسہ خرچ کر کے جا رہے ہیں۔ ارے مل رہا ہے، انسان کے اندر مفاد کا معاملہ ہے، اگر ملتا نہیں تو کیوں جاتا؟ اب جو کہتے ہیں کہ ملتا ہی نہیں، میں نے کہا وہ بھی سچے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ ملتا ہی نہیں ہے، تو میں نے کہا ملتا نہیں ہے وہ بھی سچے، اس لیے کہ ان کو واقعی نہیں ملتا ہے۔ ہم کو ملتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ملتا ہے، ان کو نہیں ملتا، نہ ملے گا۔ وہ حضرت غریب نواز کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، مدار کا واقعہ بتاتے ہیں، مانگنے لگا، خواجہ مجھے دے دیں، خواجہ مجھے عطا فرما دیں۔ اور یاد رکھیں، کسی سے مانگتے ہیں تو یہ نیت ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے دے گا وہ۔ تو وہ کہنے لگا ایک، ارے یہ تمہیں کیا دیں گے، یہ تمہیں کیا دیں گے، کیا مانگتا ہے؟ لا میں تجھے دوں۔ جیب سے نکالا اور دے دیا۔ بولا خواجہ تو نے بھی دلایا تو کس سے دلوایا؟ ہاں، تو نے بھی دلایا تو کس سے دلوایا؟ تو غریب نواز، ہم اہل سنت میں ہیں، اور غریب نواز کو اللہ نے ایسا غریب نواز بنا دیا، دنیا میں غریب نواز ملے گا، امیر نواز کوئی نہیں ملے گا۔ ہاں، آپ مجھے دکھا دیں دنیا میں کوئی امیر نواز ہے؟ مجھے دکھا دیں، غریب نواز کا چرچا آپ کو ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرت غریب نواز کی برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک قیامت میں حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سایہ نصیب فرمائے۔ ہماری قیامت تک کی نسلوں کو غوث و خواجہ کی محبت عطا فرمائے، محبت غوث خواجہ میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور مصطفیٰ بھائی منقبت پیش کریں گے، اس کے بعد سلامی اور نیاز کا اہتمام۔